This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are studying physical changes and chemical changes of matter. In the last lecture, we learnt about the physical changes and we were doing activities given in your lesson. تو ایک ایکٹیویٹی ہم نے وہ کی تھی کہ سٹرنگ والی، کہ شوگر جو ہے وہ واٹر میں ہم نے جب ایڈ کی اور سٹرنگ کی تو وہ جلدی ڈیزالو ہو گئی، اس میں حل ہو گئی جلدی. وہ ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اگر ہم اسی طرح ٹمپریچر انکریز کر دیں واٹر کا تو کیا اس سے شوگر جلدی ڈیزالو ہو جائے گی یا دیر سے ڈیزالو ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ بہت ٹھنڈا پانی فریج میں سے بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، کولڈ یا ویری کولڈ، اس کا گلاس بھر کے اور اس کے اندر ایک چمچ ٹی اسپون فل جو ہوتا ہے اس کو شوگر کا ڈال دیں اور اسی طرح ایک ابلتا ہوا پانی، گرم پانی، وہ گلاس میں ڈال کے اس میں آپ شوگر اتنی ہی ڈال دیں، تو کس گلاس میں وہ شوگر پہلے ڈیزالو ہو جائے گی؟ ظاہر ہے یہ تو گھر میں روزانہ عورتیں جو ہیں وہ چائے پکاتی ہیں اور باقی جہاں پہ چینی کا استعمال ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ گرم پانی میں فوری طور پہ ڈیزالو ہو جاتی ہے شوگر، اور ٹھنڈے پانی میں بہت کم ڈیزالو ہوتی ہے، یہ زیادہ ٹائم لگاتی ہے ڈیزالو ہونے میں. اچھا، اس کی سائنٹیفک ریزن ہم دیکھتے ہیں. اچھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے میری جو آڈیوز پہلے میں نے آپ کو بھیجی ہیں میٹر کے اوپر، ان کو ضرور سنیے گا. اس میں کچھ تو اس کو میں نے ٹچ کیا ہے، بٹ آپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہاں پہ میں سمجھاؤں گا. آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جو میٹر ہے، میٹر، آل میٹر از میڈ اپ آف ویری ٹائنی پارٹیکلس، بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنا ہے. ان کو ہم ایٹمز کہتے ہیں یا مالیکیولز بھی کہہ دیتے ہیں. مالیکیولز اور ایٹمز میں فرق ہے، بہرحال دونوں ہی پارٹیکلس ہیں، بٹ دے آر ویری ٹائنی پارٹیکلس. جو مالیکیولز ہیں وہ بھی ایٹم سے ہی مل کے بنے ہیں، تو جو چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل ہے، اسمالسٹ پارٹیکل، وہ ایٹم ہی ہے. تو آل میٹر از میڈ اپ آف اسمالسٹ پارٹیکلز وچ آر کالڈ ایٹمز. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو پارٹیکلز ہیں ان کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ پارٹیکلز جو ہیں، نمبر 1، دے پوزیس انرجی. ان پارٹیکلز میں انرجی ہوتی ہے جن کو میں نے کائنیٹک انرجی کہا تھا. کائنیٹک انرجی وہ انرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پارٹیکل جو ہے وہ موو کرتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے. ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ ان پارٹیکلز میں کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، اور دوسری بات میں نے کیٹاگوریکل بھی یہ بتائی تھی کہ یہ پارٹیکلز موو کرتے رہتے ہیں. سم سارٹ آف موومنٹ، ڈفرنٹ ٹائپس آف موومنٹس ہیں، مگر یہ پارٹیکلز موو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر میں نے بتایا تھا کہ ان پارٹیکلز کے درمیان ڈسٹینس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ کچھ پارٹیکلز، سالڈ کے پارٹیکلز کے درمیان سپیس بالکل نہیں ہوتی، وہ پارٹیکلز بہت ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں
very strongly attached to each other. ان کے درمیان سپیس نہیں ہوتی کہ آپ ان کے اوپر پریشر ڈال کے کمپریس کر کے ان کو مزید نزدیک کر سکیں. یہ پاسبل نہیں ہوتا سالڈ میں. یہ پارٹیکلز اتنے زیادہ قریب ایک دوسرے کے ہوتے ہیں, اس طرح ٹائٹلی ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوئے ہوتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ لیکوڈ میں یہ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ان میں سالڈ کے پارٹیکلز کی نسبت زیادہ سپیس ہوتی ہے. سپیس تو آپ نہیں کہہ سکتے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں دے آر لوزلی اٹیچڈ. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے مگر اتنا اسٹرانگلی اٹیچ نہیں ہوتے جتنا اسٹرانگلی سالڈ میں یہ پارٹیکلز اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک. پھر میں نے بتایا تھا کہ جو گیس ہے اس کے پارٹیکلز کے درمیان تو بہت زیادہ ڈسٹینس ہوتا ہے, اور وہ ڈسٹینس جو ہے وہ اس کو آپ کمپریس کر کے کم بھی کر سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ گیس کو بہت تھوڑی جگہ پہ بھی کمپریس کر کے ڈال سکتے ہیں. جیسے کہ گھروں میں آپ کے گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں جس سے آپ چولہے جلاتے ہیں, وہ بہت زیادہ گیس ہوتی ہے, بڑی کمپریس کر کے ایک چھوٹے سے سلنڈر میں ڈالی ہوتی ہے, اور اسی لیے تو آپ کے 15 دن یا مہینہ ایک سلنڈر سے گزر جاتا ہے. گیس بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں, مگر وہ کمپریس کی ہوتی ہے کیونکہ ان کے درمیان اس کے جو پارٹیکلز ہیں گیس کے, ان کے درمیان فاصلہ بہت ہوتا ہے. اس کو کمپریس کر کے آپ نزدیک کر سکتے ہیں ان پارٹیکلز کو. ٹھیک ہے. ایک پارٹیکلز کے بارے میں نے یہ چیز بھی بتائی تھی. پھر میں نے انرجی بتایا تھا کہ جو سالڈ پارٹیکلز ہیں ان میں انرجی سب سے کم ہوتی ہے, سب سے کم ہوتی ہے. اسی لیے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی اٹیچڈ ہوئے ہوتے ہیں, ٹائٹلی پیکڈ ہوئے ہوتے ہیں. ان میں انرجی کم ہوتی ہے. جو واٹر کے مالیکیولز ہیں, سوری واٹر کہہ دیا, لیکوڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ واٹر بھی ہو سکتا ہے, ملک بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آئل بھی ہو سکتا ہے. لیکوڈ کے جو مالیکیولز ہیں ان میں انرجی زیادہ ہوتی ہے سالڈ کے مالیکیولز کی نسبت. اسی لیے وہ لوزلی اٹیچ ہوتے ہیں. اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ جو گیس کے مالیکیولز ہیں ان میں سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے, اسی لیے وہ کافی ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. پھر میں نے بتایا تھا انٹر پارٹیکولر فورسز آف اٹریکشن, کہ جو پارٹیکلز ہیں ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے, کشش ہوتی ہے ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی. اس کو کہتے ہیں فورس آف اٹریکشن. یہ فورس آف اٹریکشن جو ہے یہ سالڈ پارٹیکلز میں میکسیمم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیوں میکسیمم ہوتی ہے؟ کیونکہ ان میں انرجی سب سے کم ہوتی ہے, اور جب انرجی سب سے کم ہوتی ہے, کائنیٹک انرجی, موومنٹ بہت کم ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک دوسرے سے زیادہ فاردر اپارٹ نہیں جا سکتے, پرے پرے نہیں ہٹ سکتے, تو وہ ٹائٹلی اٹیچڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لیکوڈ کے پارٹیکلز ہیں ان میں انرجی زیادہ ہوتی ہے سالڈ کے پارٹیکل سے, اور گیس کے پارٹیکلز میں اس سے بھی زیادہ انرجی ہوتی ہے. پھر موومنٹ میں نے بتایا تھا کہ جو سالڈ کے پارٹیکلز ہیں دے وائبریٹ ان پلیس, دے ریمین فکسڈ ان اے پلیس بٹ دے کیپ وائبریٹنگ کانسٹینٹلی. وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں مگر وہ ادھر ہی وائبریٹ کرتے رہتے ہیں, تھر تھراتے رہتے ہیں, ہلتے رہتے ہیں, وہاں سے اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتے. ایک پارٹیکل اپنی پوزیشن چینج کر کے دوسرے پارٹیکل کی جگہ پر نہیں جاتا, اور دوسرا پارٹیکل اس کی جگہ پہ نہیں آ سکتا
اپنی اپنی جگہ پہ فکسڈ موجود ہیں, ایک دوسرے سے اٹیچڈ ہیں, مگر وائبریٹ کر رہے ہیں, وہ ہل رہے ہیں, تھر تھراہٹ ہے ان میں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی موومنٹ اس طرح کی ہوتی ہے. مگر جو لیکوڈ کے پارٹیکل ہیں ان میں موومنٹ زیادہ ہے. وہ کیونکہ لوزلی اٹیچ ہوتے ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے کے پاس سے بھی گزر جاتے ہیں. ایک پارٹیکل دوسرے پارٹیکل کے ساتھ گلائڈ کرتا ہوا, سلائڈ کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے, اور وہ پارٹیکل اس سے اگلے پارٹیکل کے ساتھ اسی طرح سلائڈ پاس کر جاتا ہے, گزر جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی موومنٹ اس میں ہوتی ہے لیکوڈ میں. مگر گیسز میں تو بڑی رینڈم موومنٹ ہوتی ہے. رینڈم موومنٹ کا مطلب کہ پارٹیکل کی مرضی ہے جس طرف جانا چاہے, وہ ایسٹ کو جانا چاہے, ویسٹ کو جانا چاہے, ساؤتھ کو جانا چاہے, نارتھ کو جانا چاہے, کسی اور ڈائریکشن میں جانا چاہے, جدھر مرضی موو کر کے وہ رینڈملی موو کرتے رہتے ہیں اور آپس میں کولائڈ بھی کرتے رہتے ہیں, ٹکراتے بھی رہتے ہیں. ٹکرائے ایک پارٹیکل دوسرے ٹکرایا تو ادھر نکل گیا, وہ ادھر نکل گیا. تو ان میں موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے گیس کے پارٹیکلز میں. ٹھیک ہے, اور رینڈم موومنٹ ہوتی ہے, یعنی اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ ٹمپریچر انکریز کرنے سے ڈیزالونگ پروسیس کیسے ایکسلریٹ ہو جاتا ہے, کیسے ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے کہ اب جیسے میں نے کہا کہ یہ پارٹیکلز ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں کائنیٹک انرجی ہوتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ سالڈ کے پارٹیکلز میں کائنیٹک انرجی کم ہوتی ہے, لیکوڈ کے پارٹیکلز میں کائنیٹک انرجی زیادہ ہوتی ہے. اب ذرا غور کرنا, شوگر جو ہے وہ سالڈ ہے اور واٹر جو ہے وہ لیکوڈ ہے, اور جو واٹر کے مالیکیولز ہیں, جو اس کے پارٹیکلز ہیں, ان میں کائنیٹک انرجی یعنی موومنٹ ان میں زیادہ ہے, اور جو سالڈ کے پارٹیکل جو شوگر ہیں ان میں موومنٹ بہت کم ہے, وہ وائبریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, اب آپ نے کیا کیا کہ اب آپ نے یہ چولہے کے اوپر کیٹل رکھ دی اور اس میں آپ نے چینی ڈال دی, نیچے آگ لگا دی. اب کیا ہو رہا ہے, وہ جو ہیٹ نیچے سے اس کنٹینر کو مل رہی ہے اور وہ کنڈکٹر ہے, اس میں سے ہیٹ گزر کے پانی میں جا رہی ہے. اب جو واٹر کے پارٹیکلز جن میں کائنیٹک انرجی موجود تھی, اب یہ ہیٹ انرجی اس میں ایڈ ہو رہی ہے. جب یہ ہیٹ انرجی ایڈ ہو رہی ہے واٹر کے پارٹیکلز میں, تو ان کی انرجی بڑھ رہی ہے. پارٹیکل میں اگر پہلے تھوڑی انرجی تھی, اب جب اس کو ہیٹ انرجی مل گئی, ہیٹ پتہ ہے نا از اے فارم آف انرجی, انرجی کی ایک شکل ہے. اب مزید انرجی مل گئی اس پارٹیکل کو, پہلے بھی کائنیٹک انرجی تھی, اب اس کی موومنٹ میں مزید اضافہ ہو گیا. اب جب یہ پارٹیکلز جتنے بھی تھے, جب ان کی کائنیٹک انرجی بہت بڑھ گئی اور ان کی موومنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کی شوگر کے جو پارٹیکلز ہیں ان کے ساتھ کولائڈ کرنے کی فریکوینسی بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ پہلے اگر ایک پارٹیکل 1 منٹ کے بعد جا کے اس کے ساتھ کولائڈ کرتا تھا, اب اس پارٹیکل کی موومنٹ, اس کی سپیڈ اتنی بڑھ گئی ہے کیونکہ اس کی انرجی بڑھ گئی ہے, وہ 1 منٹ میں ہو سکتا ہے 10 دفعہ شوگر کے پارٹیکل کے ساتھ جا کے کولائڈ کرے. جب اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو اس کو ڈیزالو کرے گا نا, اس کو جو شوگر کا آپ نے ایک ذرہ دیکھا ہے, وہ جو دانے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے اندر لاکھوں پارٹیکلز ہوں, ایک دانے کے اندر, ایک گرین کے اندر. ٹھیک ہے, لیکس آف مالیکیولز, لیکس آف پارٹیکلز. وہ یہ اس ایک دانے کو ایک پارٹیکل نہ سمجھنا, اس کے اندر C12H22O11 ایک مالیکیول ہے. اس طرح کے
C12H22O11 लाखों होते हैं उस एक दाने के अंदर. उसको जब ये वाटर के मॉलिक्यूल H2O एक मॉलिक्यूल है, जब ये इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है और इनकी मूवमेंट की स्पीड तेज हो जाती है, तो फिर ये ज्यादा स्पीड से कोलाइड करते हैं. दो होती हैं, एक तो ज्यादा दफा कोलाइड करते हैं, एक ज्यादा जोर से कोलाइड करते हैं. जब एक चीज आप स्पीड से मारते हैं तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, ठीक है, और एक ज्यादा दफा. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं. तो ये दो तरीके से हीट जब उसको मिली, उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पार्टिकल का, तो उसमें दो तब्दीलियां आई. जब उसकी स्पीड बढ़ी तो वो एक से ज्यादा दफा थोड़े टाइम में जाके टकराया शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ, एक. और दूसरा उसने क्या किया, जब वो टकराया तो जोर से टकराया, क्यों, अब वो स्पीड से जाके टकरा रहा है, ठीक है. तो इससे डिसॉल्विंग प्रोसेस जो है वो तेज हो गया. अच्छा, एक और काम भी इसमें हुआ. वो ये हुआ कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो तो सॉलिड थे, और आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती, मैंने अभी बताया. मगर जब वो हीट आप नीचे से दे रहे हैं तो वो हीट एनर्जी जो है वो तो सॉलिड पार्टिकल्स को भी मिल रही है. C12H22O11 जो मॉलिक्यूल है वो तो उसको भी मिल रही है. तो उसकी जो वो वाइब्रेशन कर रहा था एक ही जगह पे, वो बहुत तेज हो गई. उसको और हीट मिली तो और तेज हो गई. वो इतनी तेज हो गई कि उनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो टूट गई. इतनी स्पीड से उस सॉलिड के मॉलिक्यूल ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया. जब उसको हीट एनर्जी मिली तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काइनेटिक एनर्जी उसको ओवरकम कर गई. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई, उसकी स्पीड मूवमेंट की, वाइब्रेशन की बहुत ज्यादा हो गई, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसने ओवरकम कर लिया. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बस की बात नहीं है कि दो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रख सके जोड़ के. अब वो अलग अलग हो गए शुगर के मॉलिक्यूल. अब शुगर के मॉलिक्यूल जब अलग अलग हो गए तो अब वाटर के मॉलिक्यूल्स को आसानी हो गई उनको अपने अंदर डिसॉल्व करने में, ठीक है. तो ये किस तरीके से टेम्परेचर के बढ़ने से डिसॉल्विंग प्रोसेस एक्सेलरेट हुआ, ये आपने समझा कि एक्चुअली हुआ क्या. इसमें हीट ऐड हुई है, इस प्रोसेस में हीट ऐड हुई है. जब हीट ऐड हुई है तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई है. वो बेशक वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो बेशक शुगर के पार्टिकल्स हैं. और जब इनकी एनर्जी बढ़ गई है तो इनकी स्पीड बढ़ गई है. वो वाटर के पार्टिकल्स की भी स्पीड बढ़ गई है मूवमेंट की, और वो सॉलिड के पार्टिकल जो शुगर हैं उनकी स्पीड भी बढ़ गई है. तो दोनों की जब स्पीड्स बढ़ी तो दोनों के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी और शुगर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो वीकन हो गई, कमजोर हो गई, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए, एक्सपैंड कर गए. तो ये हीटिंग से एक्सपेंशन हो गई है. जब एक्सपेंशन हो गई वाटर के मॉलिक्यूल्स में तो अंदर स्पेस ज्यादा बन गई. उस स्पेस के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए तो डिसॉल्व हो गए, ठीक है. तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने से जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ गई है. उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स में टेम्परेचर बढ़ने से किस तरीके से ज्यादा तेजी से डिसॉल्व होते हैं. तो ये एक लफ्ज अगर टर्म आपको मैं बताऊं, एंडोथर्मिक
डिसोल्यूशन। एंडोथर्मिक का मतलब होता है अगर हीट एब्जॉर्ब हो तो, हीट एब्जॉर्ब हो तो। अब इसकी ये जो डिसोल्यूशन हुई है यानी हल पजीरी, डिसोल्यूशन डिसॉल्व से नाउन है, हल पजीरी ये जो हुई है ये एंडोथर्मिक हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट, एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट एब्जॉर्ब की गई है दोनों लिक्विड के और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की तरफ से, उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और जब हीट एब्जॉर्ब हुई है तो फिर ये प्रोसेस जो है, ये सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस इंक्रीज हुआ है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। मगर ये तो आपने देख लिया कि शुगर जब थी वो तो सॉलिड थी और वाटर जो था वो लिक्विड था, और टेम्परेचर से कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई ये भी आपने देखा। मगर अगर मैं ये कहूं कि हमने वाटर के अंदर गैस को डिसॉल्व करना है, करते हैं ना गैस डिसॉल्व, ये क्या है जो आप कोको कोला, पेप्सी कोला, स्प्राइट, 7 अप ये पीते हैं, इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता ना। वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको डिसॉल्व किया हुआ होता है, ठीक है ना। तो अब बताएं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ठंडे पानी में जल्दी डिसॉल्व होगी या गर्म पानी में? सॉलिड तो आपने देख लिया कि हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व हुआ और प्रोसेस भी आपने समझ लिया कि क्यों। मगर गैस के पार्टिकल्स जो हैं, क्या वो कोल्ड वाटर में जल्दी डिसॉल्व होंगे या हॉट वाटर में? चलें समझें इसको जरा गौर से। गैस के पार्टिकल्स कोल्ड वाटर में जल्दी डिसॉल्व होते हैं। आप कहेंगे वो क्यों? इसलिए कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, हम पहले स्टडी कर चुके हैं, उनकी मूवमेंट बहुत तेज होती है, ठीक है। जब आप उसको गर्म पानी में डालेंगे और गर्म पानी जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, मूवमेंट बढ़ी हुई है, तो गैस के पार्टिकल जब आएंगे उसके अंदर डिसॉल्व होंगे तो हीट से, वो तो पहले ही बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड तो और बढ़ जाएगी। जब उनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो तो उस लिक्विड से बाहर निकल जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, वो तो उसमें डिसॉल्व ही नहीं हो सकते। उनके अंदर जब हीट ऐड होगी, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस जब होगा, गैस के पार्टिकल्स को जब आपने वाटर में, हॉट वाटर में डालना है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होना है ना, कि उनके गैस के पार्टिकल्स के अंदर भी हीट जानी है। जब उनके अंदर हीट जानी है तो उनकी मूवमेंट और तेज हो जानी है। जब उनकी मूवमेंट और तेज हो जाएगी वो तो एस्केप कर जाएंगे, पानी से बाहर निकल जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, तो वो तो डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो क्या होगा? जब आप कोल्ड वाटर में गैस के मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो उनके अंदर तो बहुत ऑलरेडी एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। वो कोल्ड वाटर जो है, वो वाली उनकी जो एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो जो उनके अंदर एनर्जी है वो एनर्जी एक तरह की, आप उसको हीट तस्वर करें ना, हीट एनर्जी। वो जो एनर्जी है, आपको पता है कि चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। जहां पे ज्यादा हो वहां से चीज उस तरफ मूव करती है जिधर कम है। अब पानी जिधर ज्यादा होगा
وہ وہاں سے موو کر کے اس طرف جائے گا جس طرف پانی کم ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جہاں پہ زیادہ مرکوز ہوتی ہیں چیزیں وہاں سے دوسری طرف موو کرتی ہیں وہ جس طرف وہ ان کی مقدار کم ہوتی ہے. اب ہیٹ کی مقدار واٹر کے مالیکیولز میں کم ہے, انرجی کی مقدار, اور گیس کے پارٹیکلز میں زیادہ ہے. چنانچہ گیس کے پارٹیکل سے انرجی نکل کے واٹر کے پارٹیکلز میں چلی جائے گی, کیونکہ وہ تو بہت ٹھنڈا ہے. اس کے پارٹیکلز میں تو اس وقت بہت کم انرجی ہے, بہت آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں کیونکہ بہت ٹھنڈا ہے. ان میں کائنیٹک انرجی واٹر کے پارٹیکلز میں اب بہت کم ہوئی ہے. تو اب وہ کیا کریں گے, گیس کے پارٹیکلز کی انرجی ایبزارب کر لیں گے, اور گیس کے پارٹیکلز میں انرجی جب کم ہو جائے گی تو ان کی سپیڈ کم ہو جائے گی, ان کی موومنٹ کم ہو جائے گی. جب ان کی موومنٹ کم ہو جائے گی تو وہ گیس کے پارٹیکلز واٹر میں ہی رہیں گے, پھر وہ اسکیپ باہر نہیں کر سکیں گے, یعنی ڈیزالو ہو جائیں گے, گیس حل ہو جائے گی. تو یہ پروسیس کیا ہوا, یہ اینڈوتھرمک تو نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں گیس کے پارٹیکلز میں یا واٹر کے پارٹیکلز میں آپ نیچے سے کوئی ہیٹ تو نہیں دی, گرم تو نہیں کیا نا, ٹھیک ہے نا, بلکہ اس میں سے تو گیس کے پارٹیکلز میں سے انرجی نکلی ہے, ہیٹ نکلی ہے جو واٹر کے پارٹیکلز میں گئی ہے. تو اس پروسیس کو کیا کہیں گے آپ, ایکسوتھرمک پروسیس. ایکسوتھرمک, جس میں ہیٹ باہر نکل رہی ہے. تو یہ ایکسوتھرمک ڈیزولوشن ہے. یہ جو ڈیزالو کی ہے گیس, یہ ایکسوتھرمک پروسیس سے ہوئی ہے, اس کو ایکسوتھرمک ڈیزولوشن کہتے ہیں. مگر جو شوگر ڈیزالو ہوئی تھی وہ اینڈوتھرمک ڈیزولوشن تھی, اس میں آپ نے ہیٹ ایڈ کی تھی, اس میں سے ہیٹ نکالی گئی ہے. تو یہ سالوبلٹی میں ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہم فزیکل چینجز پڑھ رہے ہیں. یہ جو شوگر ڈیزالو ہو رہی ہے نا, ایک تو ویسے ہی ہم نے شوگر پانی میں ڈال کے رکھ دی, چلو کچھ ٹائم کے بعد ڈیزالو ہو گئی. ایک پھر ہم نے اس کو سٹر کیا, ہلایا, وہ ہم نے سمجھا پچھلے لیکچر میں کہ کیسے. پھر ہم نے اس کو گرم کیا, لیکوڈ کو, واٹر کو, پھر دیکھا کہ کیسے سپیڈ سے وہ ڈیزالو ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ کیا گیسز بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, ہم نے دیکھا نہیں, گیسز جو ہیں ان کے لیے تو آپ کو ٹمپریچر کم کرنا پڑتا ہے, تب جا کے ان کی ڈیزولوشن ہوگی. اچھا, اس کے بعد آپ کی بک میں اب اس نے ایکٹیویٹیز تو بڑی دی ہوئی ہیں, بٹ اس طریقے سے ایکسپلین ٹیکسٹ میں نہیں کیا ہوا, اس لیے مجھے یہ ٹائم لگ رہا ہے آپ کے اندر جو ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں بک میں ان کو ایکسپلین کرنے میں. اگلی ایکٹیویٹی اس نے دی ہے, ایکٹیویٹی 5.6 ہے یہ, کہ اگر آپ شوگر جو ہے, یہ شوگر کے جو گرینز ہیں, دانے ہیں, اگر شوگر کو پیس لیں, گرائنڈ کر لیں, اس کا پاؤڈر بنا لیں, جیسے کہ شوگر کے کیوب بھی ملتے ہیں نا, کیوب ہوتے ہیں نا شوگر کے, موٹے موٹے, جس طرح وہ جو آپ لوڈو کھیلتے ہیں, وہ لوڈو جو ہے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کیوب, بجائے وہ کیوب ڈالنے کے آپ, یا جو دانے دار آپ کو ملتی ہے وہ ڈالنے کے, آپ اس کو پہلے گرائنڈ کر لیں, پیس لیں, پاؤڈر بنا لیں اس کا, اور اب آپ اس کو ڈالیں واٹر کے اندر. اب مجھے بتائیں, کیا وہ جو ایک کیوب ہے اس کو آپ ایک گلاس پانی اتنا ہی لے لیں, اس میں ڈال دیں, اور اتنا ہی بڑا ایک کیوب گرائنڈ کر کے آپ دوسرے گلاس میں ڈال دیں, پانی اتنا ہی ہو جتنا پہلے گلاس میں. بتائیں آپ کس میں شوگر پہلے ڈیزالو ہوگی, کس گلاس میں شوگر پہلے ڈیزالو ہوگی؟ کیا پاؤڈرڈ شوگر جو ہے وہ پہلے ڈیزالو ہوگی, یا جو وہ کیوب ہے شوگر کا وہ پہلے ڈیزالو ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کو اگر سائنٹیفک ریزن نہیں بھی پتا تو آپ کے ذہن میں یہی آئے گا کہ پاؤڈرڈ شوگر جو ہے وہ پہلے ڈیزالو ہوگی. چلیں جی, اب آپ اس کی سائنٹیفک ریزن مجھے بتائیں. میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو, یہ آپ کو آنا چاہیے. ہوا کیا ہے, جو پاؤڈرڈ شوگر ہے, ایکچولی آپ نے شوگر کا سرفیس ایریا بڑھا دیا ہے,
اس کی سطح بڑھا دی, اس کو چوڑا کر دیا ہے. اب جب آپ پاؤڈرڈ شوگر پانی میں ڈالیں گے تو وہ سپریڈ کر جائے گی, اس کے ہر پارٹیکل کے ساتھ, ہر مالیکیول کے ساتھ واٹر کا ہر مالیکیول آ کے کولائڈ کرے گا اور اس کو ڈیزالو کر دے گا. جبکہ جو کیوب ہے شوگر کا, اس کے جو باہر مالیکیولز ہیں ان کے ساتھ تو واٹر کے مالیکیولز آ کے کولائڈ کریں گے, ٹکرائیں گے اور اس کو ڈیزالو کریں گے, مگر جو اس کے اندر مالیکیولز پڑے ہوئے ہیں شوگر کے پارٹیکلز, وہاں تک تو پانی کی پہنچ ہی نہیں ہے, واٹر کے مالیکیولز کی رسائی نہیں ہے ادھر, تو وہ تو بڑا ٹائم لگے گا. تو کیا کیا آپ نے بیسیکلی اس کو گرائنڈ کر کے اس کو پاؤڈر بنا کے اس کا سرفیس ایریا بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ اب یہ جو آپ نے پاؤڈر شوگر بنائی ہے, اس کے جو پارٹیکلز ہیں دے آر ویری ویری ٹائنی, بہت چھوٹے پارٹیکل ہیں, جبکہ شوگر کیوب جو ہے وہ تو ایک کمپیکٹ سالڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ایکچولی کیا کیا ہے کہ شوگر کو پاؤڈر بنا کے جو ٹائنی پارٹیکلز ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے, اوپن کر دیا ہے, ننگا کر دیا ہے آپ نے ان کو پانی کے مالیکولز کے سامنے, سرفیس ایریا بہت بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے, جس سے آپ نے واٹر مالیکولز کو الاؤ کر دیا ہے کہ ان کو سب مالیکول کو ارد گرد سے گھیر لیں اور ان کے درمیان جو فورسز آف اٹریکشنز ہیں ان کو توڑیں اور ان کو کوئکلی ڈیزالو کریں. ٹھیک ہے, تو ایکچولی کیا ہوا ہے, آپ نے شوگر کے میکسیمم نمبر آف مالیکولز کے ساتھ واٹر کے میکسیمم نمبر آف مالیکولز کا کانٹیکٹ ان شارٹر ٹائم کر دیا. تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ واٹر کے مالیکولز زیادہ سے زیادہ شوگر کے مالیکولز کے ساتھ کولائڈ کر رہے ہیں اور ان کو ڈیزالو کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ نے سرفیس ایریا بڑھا دیا ہے یہ پاؤڈر بنا کے. تو یہ بات یاد رکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ وہ واٹر کی ایک ایگزامپل دے کے, بڑی بیوٹیفل ایگزامپل پچھلی آڈیو میں نے بتائی تھی کہ آپ اگر پانی کا ایک گلاس بھر کے اوپر تک تپتی دھوپ میں جون کے مہینے میں باہر گراؤنڈ میں رکھ دیں اور اتنا ہی بڑا گلاس جو ہے پانی کا اس کو ایک بہت کھلے برتن میں ڈال دیں, جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی. میں اس لیے یہ پنجابی کی اردو کی مثالیں دیتا ہوں, یہ بچے جن کو آپ نے سکھانا ہے انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تو اپنی ریئل لائف سے ایگزامپلس دیا کریں تاکہ بچے سمجھ سکیں. وہ پانی کا گلاس جب ایک کھلے برتن میں, گھر میں جو آپ کے برتن بڑے چوڑے برتن جو پڑے ہوتے ہیں اوپن اوپر سے, جن کے اوپر ڈھکن ہوتا ہی نہیں, کھلے برتن ہوتے ہیں, جیسے میں نے مثال دی تھی کہ وہ ایک برتن جس میں آپ آٹا گوندتے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں آپ اس کو کیا سہنک کہتے ہیں یا پرات کہتے ہیں, تو اس میں وہ پانی آپ ڈال دیں, اتنا ہی پانی جتنا اس گلاس میں آپ نے بھر کے دھوپ پہ رکھا ہے, اب اس کو بھی دھوپ پہ اس کے برابر میں رکھ دیں. کون سا پانی پہلے ایویپوریٹ کر جائے گا, واٹر ویپر بن کے اڑ جائے گا, آبی بخارات بن کے اڑ جائے گا, گلاس والا یا پرات والا؟ پرات والا. اب اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ سائنٹیفک ریزن اس کی صرف یہی ہے کہ آپ نے بیسیکلی سرفیس ایریا بڑھا دیا ہے واٹر کا. جب واٹر کا آپ نے سرفیس ایریا بڑھا دیا ہے تو واٹر کے ہر مالیکیول کے ساتھ جو سن سے ریز آ رہی ہیں, وہ ہیٹ جو سن سے آ رہی ہے وہ ایبزارب ہو رہی ہے ہر مالیکیول میں, اور ہر مالیکیول کی کائنیٹک انرجی انکریز ہو رہی ہے, اس کی سپیڈ انکریز ہو رہی ہے, اور اس کی انرجی اتنی بڑھ جاتی ہے, وہ انرجی کا لیول اتنا ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان جو فورسز آف اٹریکشن ہے پارٹیکلز کے درمیان, وہ فورسز آف اٹریکشن اتنی رہتی نہیں, وہ ٹوٹ جاتی ہیں
اور مالیکیول ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کے سیپریٹ ہو کے انڈیویجول حالت میں اس پرات سے باہر نکل جاتے ہیں، ویپرز بن جاتے ہیں، گیس بن جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سرفیس ایریا بڑھانے سے ہوتا ہے. یہ ساری فزیکل چینجز ہیں ہم پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ان سب میں کہیں پہ بھی کیمیکل کمپوزیشن چینج نہیں ہوئی. یعنی جو واٹر آپ نے رکھا تھا باہر دھوپ پہ، جب وہ اڑا وہ گیس بنا تو وہ رہا H2O ہی. اٹ از اسٹل H2O. اگر آپ نے اس کو فریزر میں رکھ کے آئس کیوب بنائے تھے، آئس بنائی تھی، تو وہ آئس بھی H2O ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیمیکل کمپوزیشن چینج نہیں ہوئی ابھی تک. جو ہم نے یہ 2 لیکچر پڑھے ہیں فزیکل چینج کے اوپر، اس میں صرف اپیرنس چینج ہوئی ہے. ایک سالڈ بن گیا، پھر لیکوڈ بن گیا، پھر گیس بن گیا، رہا وہی کچھ. یا اس کی شکل آپ نے چینج کر دی، اس کی شیپ چینج کر دی، اس کا سائز چینج کر دیا، اس کو کاٹ دیا، کچھ کیا آپ نے. جس طرح بہت ساری ایگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں. تو جو اسٹیٹس آف میٹر ہیں نا، سالڈ، لیکوڈ اور گیس، ان کا جو چینج ہونا ہے اس میں کافی سارے پروسیسز انوالو ہیں. ٹھیک، وہ پروسیسز جو ہیں وہ 6 ہیں اگر میں آپ کو اس طرح بتاؤں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اسٹیٹس آف میٹر آپ کو پتہ ہے نا، سالڈ، لیکوڈ اور گیس. میں نے کہا کہ ان میں جو فزیکل چینجز آتی ہیں، کیمیکل نہیں، جو فزیکل چینجز آتی ہیں اس میں 6 پروسیسز انوالو ہو سکتے ہیں، 6 عوامل ہوتے ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1، جب آپ آئس کو فریج سے نکالیں گے اور باہر رکھیں گے اور وہ لیکوڈ بنے گی، فرام سالڈ ٹو لیکوڈ، یہ ایک چینج آئی ہے، فزیکل چینج آئی ہے. اس کو آپ میلٹنگ کہتے ہیں. اس پروسیس کو کہتے ہیں میلٹنگ، پگھل جانا. میلٹ کر گئی ہے نا، پگھل گئی ہے، تو دس از کالڈ میلٹنگ. یہ پروسیس میلٹنگ ہے. اچھا، اس میں ہوا کیا ہے میلٹنگ میں؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو فریزر سے نکالا تو اس نے ہیٹ ایبزارب کی ہے. فریزر کے اندر وہ ہیٹ نہیں تھی جو آپ کے کمرے میں ہے جہاں پہ آپ نے اس کو آئس کو رکھا ہے. تو اس نے ہیٹ ایبزارب کی ہے، تو اس کے پارٹیکلز میں موومنٹ زیادہ شروع ہو گئی، تو فورس آف اٹریکشن ٹوٹ گئی، تو وہ کم ہوگی فورس آف اٹریکشن اور وہ لیکوڈ بن گیا. تو ہیٹ ایبزارب ہوئی ہے. اس میں ہیٹ کیا ہوئی ہے؟ ایبزارب ہوئی ہے. اب آپ یہ جو لیکوڈ بنا ہے اس کو دوبارہ فریزر میں لے جائیں. اب جب یہ دوبارہ فریزر میں آپ لے کے گئے ہیں تو یہ بنی ہے آئس. کیسے بنی ہے؟ اب ہیٹ ایبزارب نہیں ہوئی. اب اس نے واٹر جو آپ نے رکھا تھا اس نے ہیٹ لوز کی ہے، اس میں سے ہیٹ ریموو ہو گئی ہے، اس میں سے ہیٹ نکل گئی ہے. تو کیونکہ ہیٹ نکلنے سے اس کی انرجی پارٹیکلز کی کم ہوئی، ان کی موومنٹ کم ہوئی، وہ ایک دوسرے کے کلوز ہو گئے، تو وہ سالڈ بن گیا. اس پروسیس کو فریزنگ کہتے ہیں. یعنی یہ 2 کمپلیمنٹری پروسیسز ہیں، میلٹنگ اور فریزنگ. میلٹنگ ہوتی ہے جب ہیٹ ایڈ ہوتی ہے، سالڈ سے لیکوڈ بننا. فریزنگ ہوتی ہے جب ہیٹ ریموو ہوتی ہے، لیکوڈ سے سالڈ بننا. تو یہ دونوں پروسیسز جو ہیں، میلٹنگ اور فریزنگ، ان کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری پروسیسز. یہ دونوں کمپلیمنٹری پروسیسز ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں دونوں میں جو سٹیٹ آف دا میٹر ہے وہ سیم رہتی ہے. کیسے؟ میلٹنگ میں بھی کیا ہوا تھا کہ سالڈ اور لیکوڈ سٹیٹ ہی آپ نے دیکھی، سالڈ سے لیکوڈ بن گیا.
فریزنگ میں بھی یہی دو سٹیٹس دیکھی, لیکوڈ سے سالڈ بن گیا. ٹھیک ہے, اس لیے ان دو پروسیسز کو, میلٹنگ اور فریزنگ جو ہے, ان کو آپ کہتے ہیں کون سے پروسیسز؟ کمپلیمنٹری پروسیسز. ایک پروسیس میں, میلٹنگ میں, ہیٹ ایبزارب ہو رہی ہے, آپ ہیٹ ایڈ کر رہے ہیں, اور ایک پروسیس میں ہیٹ ریلیز ہو رہی ہے, ریموو ہو رہی ہے, اس میں سے ہیٹ نکل رہی ہے, لوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح اور دو پروسیس میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب آپ نے جو آئس تھی اس کا لیکوڈ بنایا, اب اس لیکوڈ کو آپ رکھیں اوون کے اوپر, چولہے کے اوپر, آگ لگائیں اور اس کو آپ بوائل کرنا شروع کر دیں. بوائل کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک وقت میں سارے کا سارا لیکوڈ جو ہے غائب ہو جائے گا, آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ واٹر ویپر, واٹر ویپر کا مطلب گیس, وہ گیس بن کے اڑ گیا, مگر ابھی بھی واٹر ہی ہے یہ فزیکل چینج ہی. یہ پروسیس جو ہے, اس پروسیس کو بوائلنگ کہتے ہیں. اس میں بھی آپ نے ہیٹ ایڈ کی ہے, اس میں آپ نے ہیٹ ایڈ کی ہے. یہ بوائلنگ پروسیس ہے, اس میں ہیٹ ایڈ ہوئی ہے. اب یہ جو واٹر ویپرز بنے تھے, جو گیس بن کے اڑ گیا, واٹر آپ کے اس کنٹینر میں سے جس کے نیچے آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے, آپ اگر اس کنٹینر کے اوپر ایک لڈ, جس کو آپ ڈھکنا یا ڈھکن کہتے ہیں, وہ رکھیں اور آپ تھوڑی دیر کے بعد اس کو الٹ کر دیکھیں تو اس کے نیچے آپ کو پانی لگا ہوا نظر آئے گا, پانی لگا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک, وہ پانی کہاں سے آیا؟ وہ جو لڈ ہے, وہ جو ڈھکن ہے, وہ نیچے جو کنٹینر میں پانی ہے اس کے ساتھ تو ٹچ نہیں کر رہا, اس میں تو پانی تھوڑا ہے, آدھا کنٹینر فرض کریں بھرا ہوا ہے, تو وہ تو نیچے سے ٹچ نہیں کر رہا تھا, وہ گیلا کیسے ہو گیا؟ وہ جو واٹر ویپرز تھے جو نکلے واٹر سے ہیٹ انرجی لینے کے بعد, بوائل ہونے کے بعد, تو وہ جو لڈ آف دا کنٹینر, ڈھکنا جو ہے, وہ ریلیٹیولی مقابلتاً ٹھنڈا ہے, تو اس کے ساتھ ٹچ کر کے وہ دوبارہ لیکوڈ بن گئے, یعنی گیس سے پھر لیکوڈ بن گئے. ٹھیک ہے, چلیں اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں. آپ ایسے کریں, سٹیل کا ایک گلاس لیں, سٹیل کے گلاس میں بہت ٹھنڈا پانی فریزر سے نکال کے رکھ دیں, اس میں کچھ برف ڈال دیں, بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس سٹیل کے گلاس کے باہر پانی کے قطرے لگے ہوئے نظر آئیں گے. یہ قطرے کہاں سے آئے؟ یہ پانی کے قطرے جو تھے, یہ کوئی گلاس کے اندر سے تو باہر نہیں نکلے, نہیں, یہ ہوا کیا کہ وہ جو گلاس کی دیواریں تھیں, والز آف دی گلاس, وہ ٹھنڈے پانی سے بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئیں, اور یہ جو ایئر ہے اس کے ارد گرد, اس کے اندر واٹر ویپرز ہر وقت موجود ہوتے ہیں, پانی کے بخارات, جس کو آپ گیس کی شکل میں واٹر کہتے ہیں. جب وہ واٹر ویپرز اس کے ساتھ کولائڈ کیے, ٹکرائے گلاس کی باہر دیوار کے ساتھ, وہ تھی ٹھنڈی, تو واٹر ویپرز کے اندر جو انرجی تھی وہ اس نے ایبزارب کر لی, وہ گلاس کی دیواروں نے, والز نے, اور وہ ٹھنڈے ہو کے جب ان میں سے انرجی نکل گئی تو وہ ایک دوسرے کے کلوز ہو گئے واٹر ویپرز, اور کلوز ہو گئے, دوبارہ وہ واٹر بن گئے. یہ جو باہر آپ کو واٹر نظر آیا تھا وہ اس طریقے سے بنا تھا, یعنی ان میں سے واٹر ویپرز جو ہوا میں پھر رہے تھے, وہ جب اس گلاس کے ساتھ ٹکرائے تو وہ گلاس کی جو والز ٹھنڈی تھیں, انہوں نے ان واٹر ویپرز سے انرجی
اپنے اندر ایبزارب کر لی، یعنی اب انرجی نکلی ہے، انرجی ریموو ہوئی ہے. جب بوائل کر رہے تھے آپ تو آپ انرجی ایڈ کر رہے تھے، نیچے سے آگ لگائی ہوئی تھی، ہیٹ ایڈ کر رہے تھے. اب کیا ہوا ہے، یہ جو واٹر ویپرز آ کے گلاس کی دیوار کے ساتھ ٹکرائے ہیں، اب کیا آپ نے واٹر ویپرز میں انرجی ایڈ کی ہے؟ نہیں. واٹر ویپر سے اب تو انرجی نکلی ہے، ہیٹ نکلی ہے، جو ایبزارب کی ہے اس گلاس، سٹیل کے گلاس کی دیواروں نے جو ٹھنڈی تھی. تو اب جب ہیٹ نکلی تو یہ دوبارہ واٹر بن گئے، واٹر ویپر جو تھے دوبارہ لیکوڈ بن گئے، گیس دوبارہ لیکوڈ بن گئی. پہلے کیا تھا، جو جب آپ بوائل کر رہے تھے تو لیکوڈ گیس بن رہی تھی. اب کیا ہوا ہے، گیس جو ہے وہ لیکوڈ بن گئی ہے. جب لیکوڈ گیس بن رہی تھی تو اس پروسیس کو ہم نے کیا کہا تھا، بوائلنگ. لیکوڈ سے گیس بننا. اب جب گیس سے دوبارہ لیکوڈ بنا تو اس کو کہتے ہیں کنڈنسیشن. کنڈنسیشن. اب یہ دونوں جو پروسیس ہیں، ان دونوں پروسیسز میں ایک میں ہیٹ ایڈ ہو رہی ہے بوائلنگ میں، اور ایک پروسیس میں ہیٹ جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے، ریموو ہو رہی ہے. وہ واٹر ویپرز لوز کر رہے ہیں ہیٹ کو. کنڈنسیشن میں ہیٹ ریموو ہو رہی ہے، بوائلنگ میں ہیٹ ایڈ ہو رہی ہے. تو یہ دونوں پروسیس، بوائلنگ اور کنڈنسیشن، یہ کمپلیمنٹری پروسیسز. جس طرح میلٹنگ اور فریزنگ کمپلیمنٹری پروسیسز تھے، ان میں بھی ایک میں ہیٹ ایڈ ہو رہی تھی، ایک میں سے ریموو ہو رہی تھی. اور اس میں بوائلنگ اور کنڈنسیشن میں بھی ایک میں ہیٹ ایڈ ہو رہی ہے اور ایک پروسیس میں ہیٹ ریموو ہو رہی ہے. ایک میں گین ہو رہی ہے، ایک میں سے لوز کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی کمپلیمنٹری پروسیسز ہیں، بوائلنگ اور کنڈنسیشن. دو پروسیسز اور ہم دیکھتے ہیں. آپ نے اپنے گھر میں کبھی نیفتلین کے بالز، جس کو آپ فینائل کی گولیاں کہتے ہیں، جس کے آپ کے گھر میں آپ کی امی کپڑوں میں رکھتی ہے تاکہ ان کپڑوں کو یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں، کرکٹس جن کو کہتے ہیں، کوئی انسیکٹ، کیڑے وغیرہ، یہ کپڑوں کو کھا نہ جائیں، خراب نہ کر دیں، اس لیے وہ فینائل کی گولیاں رکھی جاتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ضرور دیکھا ہوگا، گھروں میں ہوتی ہیں. لوگ باتھ رومز میں بھی رکھتے ہیں یہ فینائل کی گولیاں. کیا آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ یہ فینائل کی گولی 3-4 دن کے بعد غائب ہو جاتی ہے، یا 2-3 دن کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتی، کہاں گئی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سالڈ تھا، وہ فینائل سالڈ ہے نا، لیکوڈ تو نہیں ہے، گیس تو نہیں ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لیکوڈ بن گیا، اس کا پانی بن گیا؟ نہیں، کبھی نہیں دیکھا. کدھر گئی؟ اس کا مطلب وہ ڈائریکٹ گیس بن گئی ہے. سالڈ جو ہے جب وہ ختم ہوا تو ڈائریکٹ گیس بن گئی ود آؤٹ بیکمنگ لیکوڈ. اس نے وہ لیکوڈ والی جو فیز تھی، جو سٹیج تھی، اس کو سکپ کر دیا، لیکوڈ بنی نہیں، وہ سالڈ سے ڈائریکٹ گیس بن گئی. سالڈ سے ڈائریکٹ گیس بن گئی، مگر کیسے؟ ہیٹ ایبزارب کر کے. یہ بھی ہیٹ ایبزاربشن سے ہوتی ہے. اگر کوئی سبسٹانس ڈائریکٹ سالڈ سے گیس بن جائے، لیکوڈ بنے بغیر، اگر سالڈ سے ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے وہ گیس بن جائے تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سبلیمیشن. سبلائم ہونا، سبلائم ورب ہے، اور اس سے سبلیمیشن. یہ پروسیس سبلیمیشن ہے
کہ ڈائریکٹ سالڈ سے گیس بن گیا, لیکوڈ نہیں بنا. وہ درمیان والی فیز جو ہے وہ سکپ کر گئی ہے, جمپ کر گئی ہے درمیان والی سٹیج سے, سالڈ سے ڈائریکٹ گیس بن گئی ہے مگر ہیٹ ایبزارب کر کے. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں سبلیمیشن, ہیٹ ایبزارپشن ہوئی ہے. اب اس کے برعکس, اس کا اپوزٹ پروسیس, اس کا کمپلیمنٹری پروسیس سبلیمیشن کا کیا ہے؟ آپ نے سردیوں میں کبھی فراسٹ دیکھا ہو؟ فراسٹ کوہر کو کہتے ہیں اردو میں, اور پنجابی میں کورے کو کہتے ہیں, کچھ علاقوں میں اس کو ککر بھی کہتے ہیں. کورا, ککر, کوہر, انگلش میں فراسٹ. ٹھیک ہے, یعنی صبح صبح آپ اٹھے ہوں دسمبر کے جنوری کے مہینے میں, باہر آپ نے دیکھا ہو کچھ لکڑی کے اوپر درختوں جو نیچے پڑے ہوئے سوکھے, کوئی گھاس ہے, کوئی اور چیز پتے پڑے ہوئے ہیں, یا ایون زمین کے اوپر آپ کو برف کی طرح کی پتلی سی ایک شیٹ نظر آتی ہو, اس کو فراسٹ کہتے ہیں. کوہر, کورا, ککر. ٹھیک ہے نا. یہ کیسے بنا؟ کیا یہ پانی سے بنا؟ وہاں پہ پانی تو تھا ہی نہیں. جس زمین پہ صبح آپ اٹھے جا کے آپ نے دیکھا باہر پڑا ہوا ہے, وہاں پہ تو تھا ہی نہیں پانی. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو ایئر کے اندر ایٹماسفیئر میں واٹر ویپرز تھے, واٹر ویپرز تھے جو واٹر گیس کی شکل میں تھا, وہ گیس ڈائریکٹ سالڈ بن گئی ہے, فراسٹ بن گئی ہے, بغیر لیکوڈ بنے. اس نے جمپ کیا ہے, گیس سے ڈائریکٹ سالڈ بن گئی ہے, لیکوڈ بنی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس پروسیس کو کہتے ہیں ڈیپوزیشن, DEPOSITION, ڈیپوزیشن. اور یہ اس کا اپوزٹ پروسیس ہے جو سبلیمیشن تھا. وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ سالڈ سے ڈائریکٹ گیس بنی تھی. نیفتلین کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ فینائل کہتے ہیں. اور یہاں پہ اس کا جو اپوزٹ پروسیس ہے, اس کے برعکس جو ہوا ہے, گیس سے ڈائریکٹ سالڈ بنی ہے, بغیر لیکوڈ بنے. تو یہ پروسیس ڈیپوزیشن ہے. میں نے آپ کو واٹر ویپر جو گیس ہے, واٹر گیس کی شکل میں, اس کو ڈائریکٹ فراسٹ جب وہ بنا ہے تو وہ پروسیس بتایا ہے ڈیپوزیشن پروسیس. تو یہ دونوں پروسیس کمپلیمنٹری ہیں, سبلیمیشن اینڈ ڈیپوزیشن. تو میں نے آپ کو 6 پروسیس بتائے ہیں فیز چینج میں, چینج آف دی اسٹیٹ آف دا میٹر میں, جو کہ فزیکل چینج ہے. اس سے میں نے آپ کو 6 پروسیسز بتائے. ایک میں نے آپ کو میلٹنگ بتایا, میلٹنگ کا اپوزٹ, اس کا کمپلیمنٹری پروسیس میں نے فریزنگ بتایا. پھر میں نے آپ کو 2 پروسیس اور بتائے اپوزٹ کمپلیمنٹری, ایک بوائلنگ اور اس کا کمپلیمنٹری یا اپوزٹ کنڈنسیشن بتایا. پھر 2 اور بتائے, ایک سبلیمیشن اور اس کا اپوزٹ ڈیپوزیشن بتایا. آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں جو 3 پروسیس ہیں, میلٹنگ, بوائلنگ, سبلیمیشن, ان تینوں پروسیس میں انرجی ایڈ ہو رہی ہے. یہ تینوں پروسیس میں انرجی ایڈ کر رہے ہیں آپ. یہ ہیٹ گین کر رہا ہے, جو بھی میٹر ہے, وہ سالڈ ہے, لیکوڈ ہے, گیس ہے, وہ ہیٹ گین کر رہا ہے, گین کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر ان کے جو اپوزٹ 3 پروسیس ہیں, فریزنگ, کنڈنسیشن,
डेपोजिशन, उन तीनों प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिमूव हो रही है, एनर्जी खारिज हो रही है, हीट खारिज हो रही है। ठीक है। और ये 6 के 6 प्रोसेस जो हैं, ये जो चेंज लाते हैं मैटर में, वो फिजिकल चेंज है, इससे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। ठीक है। एक आपने टर्म सुनी होगी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप वाटर को देखते हैं, पानी आपने रखा हुआ है और वो इवेपोरेट कर गया है, वाटर वेपर बन के उड़ गया है, आपने आग नहीं लगाई नीचे, खुद ही उड़ गया। अच्छा, इसको क्या हम बॉयलिंग के साथ इसका कोई मुवाजना कर सकते हैं? बॉयलिंग जो है वो वेपोराइजेशन भी उसको कहते हैं। वेपोराइजेशन, वेपोराइज, वेपर बनाना, गैस बनाना। बॉयलिंग से गैस बनती है ना। क्या वेपोरेशन और वेपोराइजेशन या बॉयलिंग सेम चीज है? नो। ये हमेशा जो कम इल्म वाले लोग हैं इसको कहते हैं ये सेम चीज है। याद रखना, मैं बताता हूं कि क्यों सेम नहीं है। आप कहेंगे जी सेम है, इवेपोरेशन में भी वाटर वेपर बनते हैं, वाटर जो है वो गैस बनता है। बॉयलिंग या वेपोराइजेशन में भी जो वाटर है वो गैस बनता है, तो सेम हुए? नहीं, सेम नहीं है। क्यों? मैं बताता हूं। जो इवेपोरेशन है, जो बगैर हीट दिए, बगैर बॉयल किए वो वाटर जो है वेपर बन रहा है, उसमें आप हीट ऐड नहीं कर रहे। मसलन आपने पानी रखा धूप में तो हीट ऐड की, इवेपोरेट कर गया। अब आप उसको उठा के ला के ठंडे कमरे में रख दें, ठंडे कमरे में रख दें, 10 दिन के बाद देखेंगे तो नहीं होगा पानी, वहां से भी इवेपोरेट कर जाएगा। आप उसको मरी के पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दें सर्दियों में जहां बर्फ पड़ती है, 10-15 दिन के बाद वहां भी नहीं होगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा। तो इवेपोरेशन में हीट का ऐड करना जरूरी नहीं होता। इवेपोरेशन किसी भी टेंपरेचर पे हो जाती है, माइनस टेंपरेचर पे भी जहां बर्फ पड़ रही होती है वहां भी इवेपोरेशन हो रही होती है। तो बॉयलिंग में हीट एब्जॉर्ब होती है, इवेपोरेशन में हीट का एब्जॉर्ब होना जरूरी नहीं है। उसमें से अगर हीट निकल भी रही है, मैं बता रहा हूं आपको, आपने गर्म पानी रख दिया ठंडे कमरे में लाके, अब हीट तो उसमें से निकल रही है मगर वेपर बन रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, जब वो बहुत ठंडा हो जाएगा फिर भी उसमें से वेपर निकलेंगे। क्यों? वो वेपर फिर क्यों निकलेंगे? उसका ताल्लुक जो है वो आपकी एयर के साथ है, क्योंकि जो पानी उस बर्तन में पड़ा है वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं उस बर्तन में, क्योंकि वो सारा वाटर है तो सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स कम हैं उस बर्तन की निस्बत जिसमें पानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे पार्टिकल्स कम हैं वहां पे पार्टिकल्स आएंगे उस जगह से जहां पे ज्यादा हैं। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स आएंगे तो वो वहां से इवेपोरेशन होती रहेगी, ठंड कितनी भी क्यों ना हो जाए, जब तक जितने पार्टिकल्स वाटर के उस बर्तन के अंदर हैं
ہوا میں بھی اتنے ہی پارٹیکلز نہ ہو جائیں کہ ان کو جگہ ہی نہ ملے، واٹر کے پارٹیکلز کو جگہ ہی نہ ملے کہ واٹر سے نکل کے ہوا میں آ جائیں، وہاں پہ اتنے پہلے ہی اتنے پارٹیکلز موجود ہوں جتنے وہاں پہ اس برتن میں ہیں، تو پھر ایویپوریشن رکے گی. اس سے پہلے ایویپوریشن نہیں رک سکتی. تو ایویپوریشن جو ہے اس کا بوائلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. یہ کافی لمبی ہو گئی ہے آڈیو، بٹ اس میں نے فزیکل چینجز جو ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ کر دی ہیں. انلیس کوئی آپ کی ایکٹیویٹی اگر رہ گئی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں گے اگلے لیکچر میں. اس کے بعد ہم کیمیکل چینجز اور جو کوئی اور چیز اس چیپٹر میں ہے اس کو آپ اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.